فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ایک بڑی تعداد ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کی ہے، بلکہ ہم سے کئی گنا وہ زیادہ ہیں۔ مسلمان کہیں 5ویں درجے میں ہے، کہیں 4تھے درجے میں ہے، 4-5 گنا زیادہ ہر علاقے میں ہمارے غیر مسلم بھائی زیادہ ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، اس کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو یہ سب ہم کو قرآن و حدیث سے اس کی پوری ہدایت ملتی ہے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ الحمدللہ اس ملک میں 25-26 کروڑ کے قریب ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اور چند صحابہ آپ کے ساتھ میں 3-4 اور پھر اس کے بعد بڑھتے چلے گئے، تو اس وقت تو پورے کا پورا مکہ بلکہ پوری دنیا کفر و الحاد سے بھرا ہوا تھا، اور پوری دنیا میں لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اکیلا تنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کے ساتھ چند صحابہ شریک ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اسے تناور درخت بنا دیا اور پوری دنیا میں پھر اسلام پھیل گیا۔ تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں غیر رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برتاؤ اچھا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کھاتے بھی تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھتے بھی تھے، اور جب کوئی بڑا آدمی لیڈر غیر مسلم کا آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ ان کو دیتے تھے۔ اخلاق آپ نے ایسا پیش کیا ہے غیروں کے سامنے کہ وہ غیر خود آپ کا گرویدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کی وجہ سے وہ سب کے سب آپ کے پاؤں پہ گر گئے اور ایمان قبول کر لیے۔ اسلام کبھی بھی کسی بھی حال میں تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ تلوار تو بہت آخری حالت ہوتی تھی کہ جب دشمنان اسلام، مسلمانوں کے گھر کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کے جان و مال کا بڑا ایک نقصان کر دیا کرتے تھے، تو مجبوری میں بدلہ لینے کے لیے جہاد ہوا کرتا تھا، بدلہ لینے کے لیے۔ اور جب وہ چیلنج کرتے تھے کہ آ جاؤ میں تم سے مقابلہ کروں گا، تو جہاد ہوتا تھا، نہیں تو جہاد نہیں ہوتا، ایک بھی نہیں ہوتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہمارے پڑوسی اگر غیر مسلم ہیں تو ہم ان کو بغیر کھانا کھلائے ہم کھا نہیں سکتے، بغیر ہم اس کی مزاج پرسی کے ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ اگر وہ ہمارا پارٹنر ہے تو ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، اس کو ہم اپنا کھانا کھلائیں گے، ہم اس کا کھانا کھائیں گے۔ ہاں، اگر ہم کو شک ہو کہ بھائی یہ گوشت ہے، گوشت وغیرہ نہیں کھائیں گے، اگر شک ہو کہ یہ گوشت ہے کہیں سے بھی اٹھا لیا ہوگا تو، اور اگر وہ کہے کہ نہیں یہ ذبح کیا ہوا آپ ہی کے برادر سے ہم لے کر کے آئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس کا گوشت بھی کھائیں گے، اس کی روٹی بھی کھائیں گے۔ ہاں، غیر مسلموں کے تہوار میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے دیوالی وغیرہ میں، تو اگر وہ میرے گھر بھیج دے تو وہ مٹھائی میں کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے گھر میں بلائے اور مٹھائی پیش کرے تو پڑوسی ہے، ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، ایک محلہ ہے، تو ہم اس کی مٹھائی کھا سکتے ہیں، مگر وہ کوئی بت خانہ لے کے ہم کو چلا جائے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں، کھانے پینے تک میں صحیح ہے، اور پھر کاروبار کرنے میں اخلاق کے ساتھ کہ ان کے ساتھ ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ ہمارے اسلام کو دیکھے، وہ ہم کو پرکھے، وہ ہم کو سمجھے کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں، تو ہماری عادات کو دیکھ کر کے، ہمارے چلت پھرت کو دیکھ کر کے، ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے اس کا دل پسیج جائے گا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر کے غیر نفرت کرنے لگے ہیں اسلام سے، اگر وہ صحیح اسلام کو اگر دیکھیں تو پھر وہ خود مسلمان ہو جائیں گے۔ جو بھی لوگ مشرک ہیں یا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں،
وہ سب کے سب کوئی نہ کوئی انسان تھے، جس کا بھی نام لیتے ہیں یہ، انہوں نے کوئی اچھا کام کیا، کچھ لوگ برا کام بھی کیے، بڑی شہرت کر لیے، شہرت یافتہ ہو گئے تو اسی کی بعد میں پوجا پاٹ شروع کر دیے۔ حالانکہ رگ وید، اتھر وید، بجر وید، سام وید، جو 4 بڑی کتابیں ہیں، ان چاروں کتابوں میں یا یہود و نصارہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات اور انجیل میں، تمام کتابوں میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ہم نے آج کتاب ایک آیت تلاوت کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے کہ یہ رسول ہیں، رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، جانتے تھے، جس طرح وہ اپنے بیٹا کو جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک جگہ بیٹا پیدا ہوا اور پھر پلا بڑھا تو آدمی اپنے بیٹا کو کتنا قریب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسروں کے بنسبت کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کتنا جلدی پہچان جاتا ہے۔ ماں آواز سے پہچان جاتی ہے، 20 سال کے بعد بھی اگر بیٹا اندھی ماں کے پاس آوے تو ماں کو اگر وہ سلام کرے تو وہ کہہ دے گی اچھا فلاں میرا بیٹا آ گیا۔ وہ اندھی ماں 20 سال 10 سال کے بعد آواز سے اپنے بیٹے کو پہچان جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین اس طرح پہچانتے تھے نبی ہونے کی حیثیت سے، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ مگر کبر تھا، تکبر تھا کہ اس خاندان میں کیوں یہ نبی آئے، میرے خاندان میں نبی آتے، میرے خاندان میں نبی آتے، میرے محلے میں نبی آتے، میرے گاؤں میں نبی آتے، کہ یہ سب کبر تھا، تکبر تھا، جس کی وجہ سے پہچان کر کے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے رہے۔ شمبل گرم مہیشوم شری نما ہیو اوتار رگ وید کی عبارت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے یہ سب کتابیں کسی نہ کسی بڑی شخصیتوں پر اتری ہے اور کسی نہ کسی بڑی شخصیتوں نے اسے لکھا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب جگہوں پہ بھی بشارت ہے۔ شمبل گرم مہیشوم شری نما ہیو اوتار، یہ سب اس کے رگ وید، اتھر وید، بجر وید کی عبارتیں ہیں۔ مکہ شہر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں پر ایک بڑے آخری زمانے میں آخری نبی پیدا لیں گے، جو نبی کے آنے کے بعد دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب کے سب کتابیں سچی ہیں، اگر اس کو صحیح سے کوئی پنڈت پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے گا، مگر پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ صرف ٹکا لگانے کا نام وہ اب دھارمک بن گیا ہے، صرف کپڑا پہننے کا نام دھارمک بن گیا، پڑھتے ہی نہیں ہے کتاب۔ جس طرح قرآن کریم کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ حفظ کر لیتا ہے اور اس کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کا 5%، 10% بھی اگر ویدوں کو سمجھنے لگیں، لوگ ویدوں کو سمجھنے لگیں، جو لوگ وید کو کہتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، تو وہ ایک بھی شرک نہیں کریں گے، ایک بھی کافر نہیں رہیں گے۔ اور پھر یہ سارے کے سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اور قرآن کی ہدایت کے مطابق یہ سب کے سب اللہ کو تو مانتے ہی ہیں۔ آپ کہیے کہ بھائی اوپر والے کا ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو ہاں خوب لگتا ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے۔ تم کو پیدا کس نے کیا؟ تو اوپر والے نے کیا، اوپر والے نے کیا۔ تمہارے روزی کا مالک کون ہے؟ تو اوپر والا ہے۔ سب کچھ، یہ پانی کون برساتا ہے؟ تو اوپر والا، سب کچھ تو اوپر والا ہی ہے۔ تو یہ نیچے والے کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو بھائی نیچے والا بھی ان کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کا وہم ہے، یہ ان کا گمان ہے کہ نیچے والے ان کی مدد کر دیتے۔ بھائی مدد کرتے ہیں تو تم تو خود بناتے ہو، اس کو پھر پانی میں ڈال دیتے ہو، یہ مدد کے لائق نہیں، یہ تو تمہاری مدد سے یہ پلے بڑھے ہیں، یہ بنے ہیں، اس کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ کیا مدد کریں گے کس کی؟ یہ تو خود انسانوں کا محتاج ہے، یہ تو خود انسانوں کا محتاج ہے۔ تو قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ سب کے سب اللہ کو مانتے ہی ہے، اللہ ہی کو مانتے ہیں، سب پوری دنیا اللہ کو مانتی ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، مگر ادھر ادھر شیطانوں نے اس کو تھوڑا بہت ایسا بہکاوے میں ڈال دیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی ادھر ادھر کو مان کر کے وہ برباد ہو رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قبر سے جا کر کے سوال کرتے، وہاں پہ جا کے سجدہ کرنے لگے ہیں، قبر سے بھی سوال کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے شیطانوں نے ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں کو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ بہکاوے کا کام کیا اور وہ بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، یہود، نصارہ، مشرکین، ملحدین، تم سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر تو پہلے آ جاؤ
اور تم سب کے سب تو یہ کہتے ہی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو یہ پانی برساتا ہے، یہ آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا اور انسان کو بنانے والا، اور چرند و پرندہ اور حیوانات اور جمادات، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جن پر ہماری نظریں پڑتی ہیں، چاند سورج، سب کو اللہ نے بنایا، تم بھی کہتے ہو۔ تو یہاں پر تو سب برابر ہو گئے، یہاں پر تو سب برابر ہو گئے۔ تو اب اس اللہ کے عبادت کے لیے اگر کوئی مسجد بناوے تو وہ تو تمہارا بھی اللہ ہے نا، وہ تو تمہارا بھی اللہ ہے، تو تم وہاں پہ جا کے کیوں خلفشار مچاتے ہو؟ وہاں تو تم کو اور بھی اس کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا، مگر سیاست جو نہ کرے، سیاست جو نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا مگر جو شرک کیا ہے، چاہے وہ قبروں پہ شرک ہوتا ہو، مندروں میں جا کے شرک ہوتا ہو، سڑکوں پہ شرک ہوتا ہو، یا کسی نہ کسی بھی ذریعے سے کسی بھی نہ کسی مورتی کو یا کسی نہ کسی صورت کو بنا کر کے شرک کرتا ہو، یا کسی کو اللہ کے پاور میں، اللہ کے اختیار میں کسی کو کوئی اختیار دیا جاتا ہو، تو یہ سب کے سب مشرک ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی چاہے تو دنیا کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔